اور خوف کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ خوف کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہوگا، کہ جب خوف ہوگا اللہ کا تو بندہ اس خوف کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی محبت اللہ کے حکموں کو ماننا آسان بناتی ہے، اور اللہ کا خوف اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان بناتا ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں مطلوب ہیں، البتہ محبت کی کوئی حد نہیں اور خوف کی حد۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو شرک جیسا ظلم کرنے والے لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ کاش کے اس وقت جب کہ یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ سمجھ جائیں کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب ہے۔ اور حقیقت یہ کہ اس وقت تو سمجھ ہی جائیں گے، اصل یہ کہ یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ یہیں سمجھ جائیں۔ فائدہ تو تبھی ہے کہ دارالعمل میں ہوتے ہوئے سمجھ جائیں، ورنہ دارالجزا میں جا کر تو سب مشاہدات ہو جائیں گے اور آنکھوں دیکھی چیز ہو جائے گی، اور وہ ایمان بالمشاہدہ بن جائے گا، ایمان بالغیب نہیں رہے گا، تو اس کی قدر بھی نہیں اللہ کے ہاں قدر تو ایمان بالغیب کی ہے۔ تو فرمانا یہی مقصود ہے کہ اس وقت تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ہم جن معبودوں کو اس امید پر معبود بناتے رہے اور ہم نے بنائے رکھا کہ مشکل میں ہمارے کام آئیں گے، وہ جو کچھ کام نہ آئے، نہ دنیا میں کام آئے نہ آخرت میں کام آئیں گے، اور وہاں پتہ چل جائے گا کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور اسی پر اللہ شدید العذاب بھی ہیں۔ جب جہنم کا سامنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اللہ کا شدید العذاب ہونا بھی سامنے آ جائے گا، مشاہدے میں آ جائے گا۔ تو کاش کے اس وقت کے سمجھنے سے پہلے ہی سمجھ جائیں، اور اس وقت جو اس عذاب تک پہنچانے والا ان کا شرکیہ طرز عمل ہے اس سے بات ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، مزید منظر کشی کی جا رہی آخرت کی، کہ کاش کے اس منظر کو یہ سامنے رکھیں جبکہ جن لوگوں کے پیچھے لگ کے یہ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ متبعین جن کی اتباع کی جا رہی ہے، وہ ان متبعین اتباع کرنے والوں سے برات کا اظہار کریں گے۔ یعنی لوگوں میں دو قسم کے طبقات ہیں غلط رستے پر روش پر چلنے والوں میں، ایک لیڈر قسم کے لوگ، ایک ان کے پیچھے لگنے والے، ان کے پیروکار۔ تو یہ جو لیڈر قسم کے ہوں گے یہ وہاں جا کر اپنے پیچھے آنے والوں سے برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو ان کو کسی غلط رستے پر نہیں لگایا، خود ہی لگے ہیں۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جو رشتے تعلقات اور ایک دوسرے کا سہارا دنیا میں انہوں نے لے رکھا تھا، وہاں وہ سارے اسباب، سارے تعلقات کٹ کے رہ جائیں گے۔ بلکہ وہاں تو یہ منظر ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، اولاد اپنے ماں باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اور ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر دوسرے سے مستغنی کرنے والی ہوگی۔ تو نفسی کا عالم ہوگا، تو اس لیے سارے اسباب وہاں کٹ کے رہ جائیں گے۔ بالخصوص یہ تعلقات جو کہ غلط روش پر چلنے میں متبعین یعنی لیڈروں اور متبعین ان کے پیچھے لگنے والوں کے درمیان جو تعلق ہوگا، یہ تو وہاں بالکل ہی گویا کٹ کے رہ جائے گا، اکارت جائے گا، اور کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، بلکہ ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس مضمون کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی بھی غلط رستے کی لیڈ کرنے والے کی پیروی سے بچا کے رکھیں، اور ہمیں توحید پر اللہ تبارک و تعالی
شرک سے بھی ہم بچے رہیں، شرک کے شائبے سے بھی بچے رہیں، اور اللہ کی محبت ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والے ہوں۔ اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں کو سوچنے سے، کہ کتنی نعمتوں میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ جتنا سوچیں گے اس بات کو، اللہ کے انعامات کو، اتنی ہی اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ کے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب۔